ایک اور میرا آپ سے سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے، یہ ایگزام جو ہے ہمارا، وہ اسے تھوڑا سا آسان کر دیتے، مطلب تھوڑا سا فیئر رکھ دیتے. کیونکہ جیسے آپ اگر میرے نانا کو دیکھیں سید، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی سفر کر لیا اپنی زندگی میں؟ کیونکہ ان کی جو ہے وہ بیوی کا بھی فوت ہو گئی تھی. ان کی جو ہے پیرالسس ہو گیا تھا ان کی پوری باڈی کو. وہ صحیح طرح سے سن نہیں سکتے، صحیح طرح سے بول نہیں سکتے، صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکتے. ان کی آنکھوں پہ ایک انفیکشن ہے. تو وہ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، اور بہت ہی ہر وقت وہ جو ہے سینسیٹیو رہتے ہیں، پین میں رہتے ہیں، اور بہت ویک ہیں. لیکن وہ پھر بھی ہر وقت جو ہے وہ جب آپ ان سے پوچھنا آپ کیسے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے مطلب وہ اپنی پوری نمازیں جو ہے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. اور ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کر جائے، اور اس طرح کی چیزیں. اگر نہ بھی اس طرح سے اور تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہی سفر کوئی لوگ کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ میں؟ دیکھیے بیٹے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے. آپ کے نانا بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. میرے بہت پرانے دوست ہیں. میری ان کی دوستی کی ابتدا 1973 میں ہوئی تھی، 1973 میں. برسوں کی دوستی میں میں نے ان کو دن رات مختلف معاملات میں دیکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت کا لفظ بھی شاید ان کے تعلق کو پوری طرح ادا نہ کرے، وہ عشق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس طرح کے لوگوں کا امتحان پھر ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے ہاں بہت اعلیٰ درجوں کے لیے منتخب کر لیتا ہے. عاشقوں کا مطلب؟ اس کا مطلب پوچھا آپ نے؟ عاشقوں کا یعنی جو گویا خدا کے ساتھ عشق کرتے ہیں، ان کی محبت بہت جنون کی حد تک ہوتی ہے. تو یہ امتحان ان کے لحاظ سے ہے، اس کو آپ دوسروں کے لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے. یعنی جن لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا عقلی تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور معاملہ کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق یا محبت ہوتی ہے غیر معمولی، ان کے ساتھ اور طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہر بندے کے ساتھ اللہ کا الگ معاملہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کسی اور آدمی کے ساتھ کرتے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لمحے میں اللہ ہی کو چھوڑ بیٹھتا. اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا. اس صورتحال میں بھی جب کہ وہ فالج میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے اٹھنا مشکل ہے، ان کے لیے بات سننا مشکل ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے ان کی غیر معمولی، ان کا امتحان بھی اس کے لحاظ سے ہے. وہ آپ کا امتحان اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی محبت نہیں رکھتے تو ویسے نہیں کریں گے. تو اس لیے ہر بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے. لیکن دادا اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، نہیں، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اس کا تو پتہ چلے گا جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے. وہ پھر کتنا اجر دیں گے، وہ ان کو کیا مقام دیں گے، وہ کیسے ان کی محبت کی قدر کریں گے، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. اس وقت تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے نانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. تو جو محبت کرنے والے ہیں، یعنی اگر کسی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے تو پھر اس کا جو معشوق ہوتا ہے وہ اس کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ. وہ اعتماد کا تعلق ہوتا ہے. یعنی مجھے اگر یہ پتہ ہو کہ میرا ایک بیٹا ہے کہ جس کو اگر میں نے کسی بات پہ تھوڑا سا ٹوک بھی دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. ایک دوسرا بیٹا ہے جس کو اگر میں ڈانٹ بھی دوں تو وہ تب بھی بہت مہذب اور بہت شائستہ اور بہت فرما بردار رہے گا. تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہوں تو ان کے لحاظ سے کرتا ہوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں. تو اس معاملے کو ہمیشہ اللہ اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے. یہ کس بندے کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے. دادا یہ تو پھر ان کا ایڈوانٹیج لینا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو پھر بھی ان کا شکر کریں گے میرے نانا اور اس طرح کی چیزیں. اور اعتماد ہے نا، انہوں نے ان کو جو اللہ کا اعتماد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے گزار کے جو نتیجے کے طور پر دینے والے ہوں گے وہ اصل میں پھر ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا.
آپ دیکھیں حضرت ایوب جو اللہ کے پیغمبر تھے تو ان کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس تو دولت بھی ہے، ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے تو بڑے بڑے ریوڑ ہیں جانوروں کے، جو اس زمانے میں بڑی مال دولت کی چیز ہوتی تھی، تو یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی تکلیف میں مبتلا کیا کہ جس کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بتایا کہ یہ میں نے اپنے بندے کو اس لیے کیا تاکہ میں دوسرے انسانوں کو بتاؤں کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس تکلیف کے باوجود بھی اس طرح میرا شکر ادا کرتے ہیں. تو اصل میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ معاملہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے کر رہا ہے، جس پر ان کا جتنا زیادہ اعتماد ہے اس کے لحاظ سے معاملہ کر رہے ہیں اور پھر اس کا اجر دیں گے. تو ہم اصل میں دنیا کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو ایٹرنل لائف میں اس کا صلہ دینا ہے، اس کا بدلہ مجھے، ان کے صبر کا بدلہ، ان کی محبت کا بدلہ وہ مجھے ایٹرنل لائف میں دینا ہے. تو اس وقت یہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی یہ ایسے لگے گی جیسے ایک لمحہ گزر گیا، کوئی حقیقت نہیں اس کی. اس وقت کیسے لگ رہا ہے؟ ہمیں اپنے لحاظ سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم چونکہ کمزور ہیں تو اس وجہ سے اللہ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کر رہے ہیں. ہر آدمی جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اسی سے ایک تھوڑا سا دیکھنا یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر سمجھیں کہ ایک بندہ ہو جیسے میرے نانا کا ہے سید، اور ایک بندہ ہو جس کو ساری نعمتیں مل گئی ہیں، مطلب بہت ہی امیر آدمی ہے، بہت گڈ لکنگ، اور اس طرح ساری چیزیں اس پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہو، صحیح ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرے، جو بھی اس کے مورلز اچھے ہوں اور ساری چیزیں، لیکن اور وہ بھی جنت میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ جنت والا کریں اور میرے نانا کا بھی اسی طرح سے. لیکن دونوں کو تو سیم ایوارڈ ملا، حالانکہ جنت تو بیٹے ایک نہیں ہے، جنت تو آدمیوں کے لحاظ سے ہے، جنت ایک تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ ایک ہی طرح کی جنت ہے، وہ تو ہر کے لحاظ سے جنت ہے. ہر بندہ ایک الگ کیسے اس دنیا میں دیکھتے ہو، یعنی اس دنیا میں ہم بھی ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، بادشاہوں کو بھی دے رکھی ہیں، تو اس وجہ سے دنیا میں جو فرق ہے وہی آخرت میں بھی ہوگا. تو ضمن نہیں ہے دادا کہ ہم جو ہے اگر سمجھیں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، آپ بھی جنت میں جائیں، تو میں آپ سے مل کیسے پاؤں گا؟ وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جب ماں باپ اوپر کے درجے میں چلے جائیں گے تو بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے، اس لیے کہ بچوں کا اور ماں باپ کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ اللہ ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. آج دیکھیں نا، وہ امریکہ کے صدر نے آج ایک قانون پر دستخط کیے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر ایلیگل چلے جاتے ہیں امریکہ میں، تو ان کی جب تفتیش ہوتی تھی تو ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دیتے تھے، یعنی بچوں کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا جاتا تھا اور والدین کو، تو اب بچوں کو ساتھ رکھا جائے گا. تو چونکہ اللہ نے بچوں کے لیے بڑی محبت والدین کے دل میں ڈالی ہے تو اس لیے وہاں اکٹھا کر دیں گے، اور یہ نہیں کریں گے کہ والدین کو نیچے لے آئیں، وہ بچوں کو اوپر لے جائیں گے. تو جنت میں چونکہ ہر آدمی کا عمل بالکل الگ ہے، کوئی صبر کے امتحان میں تھا، کوئی شکر کے امتحان میں تھا، کسی کو اللہ نے کس طرح آزمایا، کسی کو کسی طرح آزمایا، تو جس کی جیسی آزمائش ہے اس کے لحاظ سے اس کو جنت ملے گی. یعنی جنت کوئی ایک جگہ کا نام نہیں ہے. یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ایک طرح سے نہیں بنائی، اس کے اندر خوبصورت ترین خطے بنائے ہیں، اس کے اندر صحرا بنائے ہیں، اس کے اندر دیہات بنائے ہیں، اس کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو وہ ایٹرنل لائف کے لیے جو دنیا بنائیں گے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ درجات، یعنی بہت سٹیجز ہوں گی. مطلب وہ خالی ماں باپ کو ساتھ رکھیں گے تو مطلب میں اپنے دوستوں سے نہیں مل پاؤں گا ادھر؟ دوستوں کیوں، جب آپ چاہے ملے، ماں باپ کے پاس چلے گئے آپ، رہتا آدمی ماں باپ کے پاس ہے، وہاں کو ملنے جانے میں پتہ نہیں کن کن دنیاؤں کی سیر کرائی جائے گی وہاں لوگ. ایسے کہ اگر میرا ایک اور دوست لندن میں رہے تو میں اس سے جائے، مل کے آ جائے، رہے، گپ شپ کرے. یہ تو وہاں کوئی وہاں کہ یہ ڈفرینٹ جنت ہوں گی، لیکن جیسے میں نے سنا ہوا کہ اس میں جو ہے اس نیکسٹ اٹرنل لائف میں جو بھی آپ چاہیں گے وہ ہوگا آپ کے لیے. تو اس کے اندر ڈفرینس کیا ہوا؟ ڈفرینس یہ ہوا کہ آپ کی جنت جو آپ کو دی گئی ہے اس میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا.
اور جو بڑے درجے والا ہے اس کو اس کے لحاظ سے جو کچھ بچائے گا ملے گا, اور جو اس سے اوپر والے درجے کا ہے اس کو اس کے لحاظ سے جو بچائے ملے گا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے معاملہ کریں گے. اب جو جنت مثلا ہمارے پیغمبر کو ملے گی, ان کی زندگی دیکھیں نا, کہ بچپن میں ماں سے الگ ہو گئے, دادا وفات پا گئے, بیوی بڑی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئی, غم کے بہت سے مواقع انہوں نے دیکھے, ہجرت انہوں نے کی, تکلیفوں سے ان کے ساتھی گزرے, جن خواتین کے ساتھ انہوں نے بعد میں شادی کر کے ان کی ایک طرح سے دلجوئی کی, وہ سب کی سب کتنی تکلیفوں سے گزری. تو یہ جو تکلیفیں ہیں جو آدمی کو آتی ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان کرتے ہیں کسی کا کسی پہلو سے, اور یہ ہر آدمی کے ساتھ وہ اس کے لحاظ سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ شخص جو ہے وہ کس امتحان کے لیے مناسب ہے, انہوں نے انسانوں کو بنایا ہے, وہ آپ کا امتحان آپ کے لحاظ سے کریں گے, میرا میرے لحاظ سے کریں گے, آپ کے نانا کا ان کے لحاظ سے کریں گے, ہر ایک کا اس کے لحاظ سے کر رہے ہیں. مطلب کیونکہ اگر سمجھا کہ میں ہماری فیملی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم جائیں گے, اگر ہم گئے صحیح ہے تو کیونکہ میں پل ڈاؤن ہو جاؤں گا, پل اپ ہو جاؤں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ. اگر ماں باپ اوپر گئے تو ہوں گے نا, اگر ماں باپ اوپر گئے تو ہوں گے. میں کہوں نا ایگزامپل, لیکن ہر آدمی اصل میں پہلے تو کوالیفائی کرے گا نا. میں کہوں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسے یہ سمجھے ہو گیا تو جو میں آپ سے بھی مل پاؤں گا کیونکہ آپ میرے ابو کے ابو ہیں, تو آپ بھی, تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے, تو پھر مجھے بھی اوپر آنا پڑے گا. تو میں آپ سے, تو میں جو ہوں آپ نہیں, دیکھیے ایک ہے ملنا تو آپ جس کو چاہے ملے, آپ جائیں گے, سیریں کریں گے. اس دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بنا دیا ہے, یہ جہاز بنا دیے, یہ کشتیاں بنا دی, یہ سب. ایک یہ ہے کہ آپ کو کون سی جگہ آپ کو دے دی گئی ہے, یہ وہ زیر بحث ہے. جانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا ہمارے جو پیغمبر ہیں یا اللہ کے دوسرے پیغمبر ہیں وہ اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے, تو ہم ان سے جب چاہیں گے ملائیں گے جا کے. ابھی بھی ہم چاہتے ہیں جب تو پاکستان کے جو صدر ہیں ان سے ملاتے ہیں, لیکن ملانا اور چیز ہے, وہ جگہ آپ کو مل جانا یہ بالکل اور چیز ہے. پتا کیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا, ہمیں کیوں پتے کے بارے میں کیوں تردد ہو, ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے, انہوں نے سب چیزیں بتا دی ہیں ہمیں. انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے. جو لوگ سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی جنتیں ہی بالکل الگ ہیں. یہ سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. قرآن مجید کی ایک سورہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اب میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھنے والوں کی جنتیں کیسی ہوں گی اور عام نیک لوگوں کی جنتیں کیسی ہوں گی. انہوں نے جنت کو تو اب کور کر لیا, تو لیکن میرا اس کا تھوڑا سا اپوزٹ ایک سوال ہے, تھوڑا سا سمجھ لے رہا, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں جو بھی ان کی کریشنز ہیں. لیکن اگر یہ سچ ہے تو انہوں نے مجھے اسٹریٹ اوے جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ کیونکہ دادا آپ نے مجھے ایک بتایا تھا کہ اگر وہ جو لوگ جن کو پتا تھا کہ برے ہوں گے ان کو دوزخ میں پھینکیں گے, تو دادا لیکن وہ بھی تو مطلب اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے نا. اور اگر ہم جتنا بھی اپنے آپ کو منع کر لیں, اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب کچھ پتہ کہ آگے کیا ہوگا, پچھلا کیا ہوا تھا, پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ آلریڈی کیا ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا اور ہمارا یہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بٹ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا, انہوں نے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی, وہ جانتے ہیں. کیسے ہو سکتا انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کی؟ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, تم اپنے عمل سے جو نتیجہ چاہے نکال لو. تمہیں صلاحیت دی ہے, تمہیں آزادی دی ہے, تمہارے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ تم چاہو تو اچھا راستہ اختیار کرو, چاہو تو برا راستہ اختیار کرو. میں نے تم پر کوئی جبر نہیں کیا, کوئی زبردستی نہیں کی, تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر کے تم پر ٹھونسا نہیں ہے. تم نتیجہ نکالو گے, البتہ میں جانتا ہوں کہ کیا نتیجہ نکلے گا. تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا انسانوں پر, نہ وہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ سب ہم اپنی آزادانہ مرضی سے راستے اختیار کر رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ بات بہت جگہ پہ بیان کی گئی ہے. تو اصل میں یہ اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں یہ سارے سوالوں کا جواب دے دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے.
دادا ایک اور میرا آپ سے سوال ہے یہ کہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو فیئر نہیں ہے فیئر ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہم کہتے ہیں یہ فیئر نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو یہ کیوں فیئر نہیں ہے؟ مطلب ہمارا ٹیسٹ تو اگر فیئر ہوتی بھی تو پھر بھی تو ہو سکتا تھا. کیسے ہوتا؟ ہاں دادا مطلب اگر ہم نے جو ہے مثال کے طور پر میرے ساتھ ایک آدمی زیادتی کرتا، پہلے یہ دیکھیں کہ ٹیسٹ کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ مجھے ارادہ بھی ملے اور اختیار بھی ملے، اس کے بغیر تو ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ امتحان کریں گے تو آپ کے پاس ول بھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. تو آپ فرض کیجئے کہ میرا یہ سامنے والا ہمسایہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں. فیئرنس کا تقاضا تو یہی تھا نا. تو جیسے ہی اس کو پکڑ لیتے تو امتحان تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر امتحان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ مجھے ارادہ دیا جائے اور پھر مجھے اس ارادے پر عمل کرنے کا اختیار دیا جائے. اگر وہ مجھ سے اختیار چھین لیں گے تو پھر میرا امتحان کرنے کا بھی ان کو حق نہیں. تو سمجھے کہ اگر ضروری بھی ہے کہ یہ دنیا انفیئر ہو، صحیح ہے، لیکن اتنا زیادہ کبھی کبھار انفیئر نہیں ہو جاتی ہے دنیا، مطلب اس کی تو ضرورت نہیں ہے نا. یعنی کیا وہ انفیئر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ وہ بندے کرتے ہیں جن کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی وہ بندوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا سمجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ ہمیں کنٹرول نہیں کرتے، لیکن وہ کر تو سکتے ہیں نا. ہاں بالکل، وہ جب چاہیں کر اس دنیا کو زیادہ وہ مطلب اتنا بھی انفیئر اگر وہ چاہتے تو کنٹرول کر کے نہ بناتے نا. جیسے ہی وہ بیٹے میری یا آپ کی خواہش کے مطابق کنٹرول کریں گے تو امتحان ختم ہو جائے گا. وہ انہوں نے ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اس کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو وہ وہاں کنٹرول کرتے ہیں جہاں ان کا سارا نظام خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ چلنے دیتے ہیں. کیونکہ امتحان کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ارادہ کرنے کا موقع دیا جائے، لوگوں کو اپنے اختیار کو، اپنی فری ول کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. تو فری ول کے استعمال کرنے سے اصل میں یہ ظلم پیدا ہوتا ہے. جو دنیا میں ظلم آپ کو نظر آتا ہے، تکلیفیں نظر آتی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں، یہ اس ارادے اور اس اختیار کی وجہ سے ہے. وہ ارادہ اور اختیار چونکہ مجھے دیا گیا ہے اور میرا یہ امتحان کیا گیا ہے کہ میں اس کو صحیح استعمال کروں، لیکن میں صحیح استعمال نہیں کرتا، میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں. اگر آج سارے انسان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، سارے انسان فیصلہ کر لیں تو یہ دنیا جنت بن جائے. تو اب انسانوں سے یہ آزادی چھیننی پڑے گی اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس میں زیادہ ظلم نہ ہونے دیا جائے. پھر کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے. اچھا جیسے ہی وہ ایک جگہ مداخلت کریں گے تو دوسرے لوگوں کو خود ہی خوف پیدا ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا. یہاں تو امتحان سارا یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن دو چیزوں کا امتحان کیا جا رہا ہے. ایک اس چیز کا امتحان کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم ایک ایسی ہستی کو جو ہمیں نظر نہیں آتی اس کو اپنی عقل سے مانتے ہیں. ایک یہ امتحان ہے، یہ علم کا امتحان ہے. دوسرا کیا ہے کہ کیا اس نے جو ہمیں ہدایت کی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ ہدایت اس نے کیا کی ہے؟ کیا اس نے یہ کہا ہے کہ جا کے فلاں پہاڑ کو اٹھا لاؤ؟ اس نے یہ کیا ہم سے چاہا کیا ہے؟ دیکھیں آپ، اس نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ میں کیا چاہتا ہوں. اور یہ کہا ہے کہ میں تم سے جسٹس چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جسٹس سے بھی آگے بڑھ کے لوگوں پہ احسان کیا کرو. یہ کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں حقدار سمجھا کرو جو تمہیں میں نے دیا ہے. اچھا یہ تو پازیٹیو باتیں ہیں. جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ بھی بیان کر دی ہیں. یہ کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ولگیرٹی اختیار نہ کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی کا حق نہیں مارو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی کی جان، مال اور عزت کے اوپر حملہ نہ کرو. یہ باتیں امتحان کیا؟ یہ امتحان ہے. تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کو یہ 6 کام جو ہے ان کو اختیار کرنا ہے، 3 کو کرنا ہے اور 3 سے بچنا ہے، تو ہم کامیاب ہیں اس امتحان میں. امتحان میں کوئی ایسی چیز کہی گئی ہے کہ ایک بڑا بھاری صوفہ ہے وہ اٹھا کے لانا ہے، ایک پہاڑ ہے اس کو کھود کے لانا ہے. یہ سادہ سا امتحان ہے. یعنی آپ غور کریں نا کہ امتحان کیا ہے. یہ امتحان. اب ہم اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالتے ہیں، کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں. یہ ساری دنیا کے اندر جو خرابی ہے وہ انہی 6 باتوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. امتحان یہی ہے، اس سے زیادہ کیا امتحان ہے.
اور کبھی کبھار تب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہوئے تو ہمارا یہ بھی ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو کرتے ہیں یا نہیں. ہمیں ہر چیز میں آزمایا گیا ہے. یعنی علم کے معاملے میں دیکھیں نا، سب سے بڑا پرابلم یہ پیدا ہو گیا اس وقت. جو لوگ اس میں ناکام ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ناکام ہو رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آج اپنی جھلک دکھا دے، آج وہ کسی کو فوری طور پر پکڑ لے جو کوئی غلط کام کرے، تو یہ سارے ایتھیسٹ وغیرہ اگلے دن سب ٹھیک ہو جائے. تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس امتحان سے گزار رہے ہیں کہ آپ اپنی عقل سے مجھے دیکھیں. آنکھوں سے میں نے نہیں دکھانا اپنا آپ، عقل سے دیکھیں. تو یہ وجہ ہے. اس لیے اگر آپ اس طرح غور کریں گے کہ آپ کو اگر موقع دیا جائے کسی کا امتحان کرنے کا، تو آپ محسوس کریں گے بڑا پرفیکٹ امتحان ہے. ہر شخص کا اس کے لحاظ سے ہو رہا ہے. ہر ایک کے لیے الگ ایک پرچہ بنایا گیا ہے. یعنی اگر دنیا میں کروڑوں انسان ہیں تو پرچے بھی کروڑوں ہی ہیں. ہر ایک اپنا پیپر حل کر رہا ہے. دادا یہ تو یہ ایک بالکل بیس لیس بات ہے، بے بنیاد بات ہے. ایسے ہی لوگوں میں شہرت پا گئی ہے. نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے، نہ یہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے، کہیں بیان نہیں. ایک مرتبہ دادا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور میسنجر کیوں نہیں بھیجتا، تو آپ نے کہا تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس اب قرآن ہے پروف دیکھنے کے لیے. لیکن دادا پہلے بھی تو انجیل، تورات اور اس طرح کی ریلیجس کتابیں تھیں جن کو لوگ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے تھے. لیکن وہ ساری دنیا تک پہنچانی ممکن نہیں تھی بیٹے. وہ کتابیں اپنے زمانے میں جب وہ بھیجی گئیں تو ساری دنیا تک ان کو پہنچانا ممکن نہیں تھا. یہ جو اسباب اب پیدا ہوئے ہیں دنیا تک کسی کتاب کو پہنچانے کے، یہ رسول اللہ سے پہلے نہیں تھے. چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا، کتابیں دنیا بھر میں چھپ کے جانے لگ گئیں، کروڑوں کی تعداد میں پہنچنے لگ گئیں، گھر گھر پہنچانی ممکن ہو گئیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ کتاب کو چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں ان کو. تو یہ اسباب پہلے نہیں تھے دنیا. اس لیے ضرورت ہوتی تھی. پہلے تو حال یہ تھا، اب تو آپ یہاں سے بیٹھتے ہیں اور 10 12 15 گھنٹے میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، ساری دنیا پھر لیتے ہیں. تو اس زمانے میں تو لاہور سے کراچی اگر جانے کا فیصلہ کیا جائے گھوڑے پر سوار ہو کے، تو اس میں کیسے اللہ تعالیٰ روک دیتے. تو اس میں ہر قوم کی طرف پھر الگ الگ لوگ بھیجنے پڑے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھوں تو یہاں بیٹھ کے میں ساری دنیا کو اپنی بات بتا سکتا ہوں. آپ کے سامنے میں ہفتے کے دن جب قرآن مجید پڑھاتا ہوں تو دنیا بھر میں ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی ملیشیا میں سن رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، انگلستان میں بھی، آسٹریلیا میں بھی. آپ نیچے دیکھیں، لوگ ہر جگہ سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر آج سے 2000 سال پہلے میں کوئی چیز اس طرح پڑھاتا بیٹھ کے تو زیادہ سے زیادہ گلن میری کے 2 4 آدمی سن لیتے میری بات. تو اس میں پھر ہر جگہ پر پیغمبر بھیجنا پڑا. جب یہ موقع مل گیا کہ اب ساری دنیا تک بات پہنچائی جا سکتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر کرم کیا ہے کہ اپنے پیغمبر بھیج دیے. ورنہ جو ہدایت ہے وہ تو ہمیں اس نے دے کے بھیجا ہے، ہمارے اندر موجود ہے. وہ ہدایت کیا ہے؟ یہی کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا، ہمیں کسی کی زیادتی نہیں کرنی. اس کے لیے کس پیغمبر کی ضرورت ہے؟ احسان کرنا ہے، عدل کرنا ہے، جسٹس لوگوں کو دینی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسان کی حیثیت سے ہمیں دے کے بھیجا ہے. اب تو ہم ویسے ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے کرتے ہیں یہ اچھی چیزیں، لیکن سمجھا اگر کوئی لوگوں کو، لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے میں بھی خوشی ہوتی ہے. تو اگر ہم نہ سمجھیں یا یقین کرتے کہ ایک اللہ ہے اوپر اس طرح کی چیزیں، اور ہم ایتھیسٹ کو سمجھیں، تو ہمیں لگتا تھا کہ دنیا کا ایک لمٹ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، لیکن اس کے بعد میں کوئی اور چیز نہیں ہے، بس دنیا ختم ہوگی بس. لیکن تو تب جو ہے ہم جو بھی چاہتے کر لیتے. ہم اگر چوری کرتے سیاح تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ فرق نہ پڑتا. بس یہ اب آ کے ڈر لگتا کہ یار پولیس نہ پکڑ لیا اس طرح کی چیزیں، ورنہ ہم بھی کہتے کہ چلو کچھ نہیں. لیکن اب کیونکہ مسلمان کوئی لوگ ہوتے ہیں ایتھیسٹ بھی جو بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر اچھے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار مسلمان بھی، بلیورز بھی کبھی کبھار ظلم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نہ بلیو کرتے تو ہم جو بھی چاہتے وہ کر لیتے.
تو اب بھی آپ وہ بھی چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. اب کون سا آپ کو کوئی روکتا ہے؟ لمٹس ہماری ہیں وہ نہیں، آپ ہمیں صرف ہدایت دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم یہ لمٹس کراس کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تم سے پوچھے گا. ورنہ اس وقت بھی آپ کو پوری آزادی ہے، جتنی آزادی ایک ایتھیسٹ کو ہے اتنی ایک مسلمان کو ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ ایک مسلمان جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہمیں ہوتا ہے نا کہ یار اب یہ نہیں ہم نے کرنا، تو اس لیے نہیں کرنا کہ کہیں اللہ ہمارے اوپر گرفت نہ کرے. یعنی ہم یہ سوچ کر کے ہمیں ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم ڈرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. تو اگر یہ چیز ختم کر دیں آپ، تو پھر دنیا میں کون سی چیز لوگوں کو روکنے والی ہے؟ پھر تو ہر آدمی یہ منصوبہ بنائے گا کہ مجھے پولیس سے بچ کے اب ہر ایک کا مال لوٹنا ہے. پھر تو بڑا آسان معاملہ ہے. اب تو میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی، جہاں کوئی فوج نہیں دیکھ رہی، وہاں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میں کسی کے بارے میں کوئی بری چیز نہیں کروں گا. ہمارے دین میں جو ہمیں اخلاق سکھایا گیا ہے اس میں ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم کسی کی برائیوں کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم کسی کے بارے میں برے خیال نہیں دل میں لائیں گے. تو کتنی باتیں ہیں کہ جو اعلیٰ اخلاق کی ہمیں بتائی گئی ہیں، تو وہ ہم اختیار کرتے ہیں. کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہماری نیچر بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ نے مزید بتا دیا ہے کہ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جو ظاہر اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور اگر کسی کا حق مارو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں سزا دوں گا. تو یہ جو جزا اور سزا ہے، اس کے بغیر تو سارے انسان درست نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے ساری دنیا میں حکومتیں قائم کرنی پڑی ہیں. اگر انسان آپ سے درست ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ حکومتیں قائم کریں، آپ فوجیں قائم کریں، آپ پولیس قائم کریں، آپ عدالتیں لگائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو انسان کو آپ کو روکنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نظام بنانا پڑتا ہے. تو ایک نظام وہ ہے جو ہم دنیا میں بناتے ہیں، وہ حکومت ہے، وہ فوج ہے، وہ عدالت ہے. اور ایک نظام وہ ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہوا ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو اس کے بعد وہ عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت اس کے بعد لگے گی. اس میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے 2-3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی چیز جو میں نے بتائی تھی آپ کو وہ یہ کہ جب ہم اس یونیورس کو اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے بالکل کہ اس کا ایک کریٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں اللہ کے پیغمبروں نے یہ بتایا آکے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اپنا تعارف کرا دیا تھا. پہلے دن سے ہمارے جو باپ تھے آدم، ان کے ساتھ بات کر کے انہیں ہدایت دے دی تھی اور انہیں بتا دیا تھا کہ ایک دن میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے. تو یہ ہمیں اطلاع مل گئی. اب اس کے بعد ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے. جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں. اسی لیے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کتنے دنیا میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس دین کو مان رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. وہ اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے دیے ہوئے دین کو مان رہے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ اخلاقی اصول جو مورل پرنسپلز ہیں وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں. ہم ان کو اندر خود جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں سب چیزوں پہ. تو اگر ہمیں آج یہ بتا دیا جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر آ کے نہ بتاتے اور ہمیں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے ان مورل پرنسپل پر بھی عمل کرنے سے انکار کر دیتے اور پھر دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا، بہت بڑے پیمانے پہ فساد ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی دنیا کے بڑے شہروں میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر لوٹ لیے. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو جو ہمسائے تھے، جیسے یہ ہمارے سامنے والے ہمسائے ہیں، یہ ہمارے گھروں میں گھس گئے، ہم ان کے گھروں میں گھس گئے، اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے حکومت ختم ہو گئی تھی. تو لوگوں نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اٹھا لیں، ان کے بیٹوں کو مار دیا، ان کے کاروبار لوٹ لیے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو اس لیے انسان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے جہاں ایک اچھی حکومت کی ضرورت ہے، وہیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اسے یہ یاد دلایا جائے کہ تم نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی. ان دونوں میں سے آپ جس چیز کو بھی ختم کریں گے اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی.